السلام علیکم جناب، 12 مارچ کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب میں پہلے معذرت، آج کال میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ 12 مارچ 2021 کے لیے ہم بات کریں گے KEC100 انڈیکس کی۔ سب میں پہلے تو جناب آج کا سیشن انویسٹر کو رلا دینے کے لیے کافی تھا، اور انفارچونیٹلی ابھی ہمیں ایک اور سیشن جھیلنا ہے، اور کل جو سینٹ کا سیشن ہے وہ 10 بجے شروع ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ 3 بجے تک رزلٹ ہمیں مل جائے گا۔ جو پنجاب کا پروگرام ہے اس حوالے سے میں آپ کو کل بھی اپڈیٹ کر چکا ہوں، اور یہ اپڈیٹ میں آپ کو کرتا رہوں گا جب تک کہ ہم آپ کو فائنل ڈیٹس اور وینیو نہیں بتا دیتے۔ کہ جو لوگ بھی اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اپنے جلد از جلد اپنے اکاؤنٹ پروسیسنگ کو کمپلیٹ کریں، اور تاکہ لائف ٹریننگ کا آغاز ہو سکے۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح کراچی میں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے، ہم لاہور اور اسلام آباد میں بھی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں اور آپ کو آ کے آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور آپ کی جو بھی تسلی ہے، اور اس ایکسچینج کے بارے میں جو اس میں کوئی شک نہیں، جو فیوچر ایکسچینج ہے ہمارا، وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں۔ اچھا جناب، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے سیشن میں کیا پاسبلٹیز ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کا سیشن بہت ہی اسکیری تھا، اور پہلے 1-2 گھنٹوں میں تو معاملات درست تھے۔ اس کے بعد جب 43,648 کو اس نے توڑا ہے، اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک نان اسٹاپ گراوٹ ہم نے دیکھی ہے کہ بری طریقے سے جو ہے انڈیکس گرنا شروع ہوا، اور اس نے جو ہے جو آج کے ٹارگٹس تھے بیئرز کے وہ بھی اچیو کیے، اور اس سے کافی نیچے جا کے کلوزنگ بھی کر دی۔ تو 12:30 کے بعد ہی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور مارکیٹ 912 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی۔ والیوم نسبتاً 4% زیادہ تھے کل کے مقابلے میں، تو تقریباً والیوم میں تو کوئی بڑی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے حساب سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ایگزاسشن آف بیئرز تھوڑی سی نظر آنا شروع ہوئی تھی، جس کی امید میں نے کل کی کال میں دلائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مارکیٹ کو نیچے جانے کے بعد کچھ ریکور ہوتا ہوا بھی دیکھیں، مگر آج کی کلوزنگ نے مجھے بہت مایوس کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا کہ میں آج قطعی طور پہ ایسے سیشن کی امید نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، نیچے جانے کی بات تھی، اور اسی لیے میں نے بیئرز ٹارگٹ بھی دیا، مگر میں اس کو اس جو آج کا لاس تھا اس کو ریکور ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ آج کے لاس کو مارکیٹ ریکور کر کے کلوز کرے گی، مگر مارکیٹ نے تو آج لاس میں 912 پوائنٹ کا اضافہ کر دیا، تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی 42,418 کو ٹارگٹ کرے گی، اور پھر 42,153 اور 42,003 تک کا جو ایریا ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ سیویئرلی بیئرش ٹرینڈ ہے، سیویئرلی، یعنی کہ ایک زمانہ تھا، جب زمانہ ہی کہوں گا میں، کیونکہ کافی دن پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ فیزز ہیں، جس میں ایک ایگزاسشن ہے، اور پھر پروفٹ ٹیکنگ ہے، اور اس کے بعد مندی ہے۔ تو اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک بڑے سیویئر مندی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اب بلز کو پتہ نہیں کتنی ایفرٹس کرنی پڑیں گی کہ ہمیں اس مندی کے رجحان سے باہر لے کر آئے، کیونکہ بیئرز کا ایگریشن آج بہت بڑھ گیا ہے۔ میں اس کو نیا ایگریشن کا نام دے رہا ہوں، کیونکہ میرے حساب سے آج جو کچھ ہوا ہے اس سے ایگریشن میں، نئے ایگریشن میں اضافہ ہوا ہے، نیا ایگریشن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیئرز ابھی اس سلائڈ کو لے کے اور ٹارگیٹڈ ہیں، اور نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح میں کو 2-3 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ صرف اور صرف لانگ ٹرم ٹریڈرز کو اٹریکٹ کر رہی ہے، باقی یہ شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ۔ اگر ہم دیکھیں تو سو فار انڈیکس نے 3,058 پوائنٹ اس ہفتے میں گرا دیے ہیں، اور اگر میں ریسنٹ ہائی دیکھوں، اس سال کا ہائی، تو وہاں سے ہم 4,562 پوائنٹ لاسٹ کر چکے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بلز کو پرفارم کرنا اس وقت اس سینیریو میں بہت مشکل ہے۔
ضروری تو صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گرتی ہوئی مارکیٹ کو کسی طرح سہارا دیا جائے، سپورٹ ملے، یہ رکے اور پھر کسی سائیڈ ویز اور رینج باؤنڈ ٹرینڈ کے اندر مارکیٹ کو چلنے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ جب مارکیٹ چاہے اوپر جائے یا نیچے جائے تو اس کی ایک ریٹریسمنٹ ہوتی ہے، تو اگر مارکیٹ میں آپ کو کوئی ایک دم موو نظر آئے تو اس پہ ایکسائٹڈ مت ہو جائیے آپ، کیونکہ وہ میرے حساب سے جو آپ نیچے مال بائی کر رہے ہیں اس کو اس میں بیچنا چاہیے۔ یہ مت سوچیے گا کہ دوبارہ مال نہیں ملے گا۔ ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا کہ جاتا ہمارا پیسہ ہے، مارکیٹ یہیں کھڑی رہتی ہے، مارکیٹ آج بھی ٹریڈ ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم رہے نہ رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارا پیسہ رہے نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مارکیٹ نے رہنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اگر مارکیٹ میں کوئی ہائپر موو آئے تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، میری بات پہ متفق نہیں ہوتا، آدھے مال کی کر لیں، مگر کریں پروفٹ ٹیکنگ، اور اس کے بعد اس مال کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں۔ میں نے کل آپ کو 20 اسٹاک دیے تھے جن کے میں نے بائی لیولز دیے تھے، ان میں سے کچھ کے بائی لیولز آج ہمیں ملے ہیں اور کچھ کے شاید ابھی بھی نہیں ملے ہیں، تو میں انہی 20 اسٹاک کو آپ کے لیے دوبارہ ریفریش کروں گا کل کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس، میں اس وقت کوئی شارٹ ٹرم ٹریڈ انکریج نہیں کر رہا، اور میرا ماننا صرف یہ ہے، کیونکہ کل سے میں نے بائنگ شروع کروائی ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اب مارکیٹ میں انٹری لینے کا ٹائم ہے۔ اور میں ایک بات اور جانتا ہوں کہ مارکیٹ کی ڈاؤن سائڈ لمیٹڈ ہے، یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، اور باوجود اس کے کہ میں آپ کو بیئرس کا ٹارگٹ دے رہا ہوں، مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے مارکیٹ کا ڈاؤن سائڈ لمیٹڈ ہے۔ کیوں لمیٹڈ ہے؟ اس لیے کہ مارکیٹ، جس طرح بھی میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے، 3058 اور 4562، یہ سارے پوائنٹ ڈسکاؤنٹ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ جو حکومت نے جو اپنی طاقت کھوئی ہے، ہم نے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیا مارکیٹ نے۔ اب مارکیٹ سے اور کیا چاہیے؟ تو مارکیٹ اتنا زیادہ نہیں لے گی، اب مارکیٹ اس کو برداشت کرے گی، ایبزارب کر چکی ہے۔ تو مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ 1200 پوائنٹ کی گراوٹ اور ہم دیکھ لیں، مگر بس اس سے زیادہ شاید مجھے مارکیٹ میں گراوٹ نظر نہیں آتی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح میں نے کل شارٹ ویڈیو میں یہ کہا کہ مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ سنجرانی صاحب یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا، اور جو حکومت کی کوششیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی کہ سنجرانی صاحب جیت جائیں، ورنہ وہ اپنا حکومت کرنے کا جواز کھو دیں گے۔ اور موجودہ صورتحال میں جو ملک کا معاشی استحکام ہے اور جو اداروں کا استحکام ہے، اس کو بچانے کے لیے شاید کچھ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑے۔ تو وی ہیو نو چوائس کہ ہم سنجرانی صاحب کو جیتتا ہوا دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے، دیٹس مائی فیلنگ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سنجرانی صاحب نہیں جیتے تو کیا ہوگا، وہ میں کل بتا چکا ہوں کہ ہم جو گیلانی صاحب کی جیت ہے اس کے پوائنٹ ڈسکاؤنٹ کر چکے ہیں، مارکیٹ ایبزارب کر چکی ہے۔ اب ہم گیلانی صاحب کی اگر جیت بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ سنجرانی صاحب کو تو ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں گے، آپ نان اسٹاپ 2 سے 3 بلش سیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اور گیلانی صاحب میں یہ ہوگا کہ ایک آدھ سیشن نیچے جائے گا، پھر ریکور کر کے اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ اپنے لاس کو ریکور کرنا، سلولی اینڈ گریجولی ریکور کرنا شروع کرے گی۔ ایک بڑی کڑوی بات ہے، مگر میں مجبور ہوں کرنے کے لیے، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ انویسٹر سے ہے، ٹریڈر سے۔ میں چاہتا ہوں وہ ہر چیز کو سمجھے۔ دیکھو میرے بھائی، میری عمر 55 سال ہونے والی ہے، اور 55 سال میں نے کوئی سیاستدان سے یہ نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ہر آدمی نے، میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں کہ پاکستان مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اور پاکستان ان تمام مراحل کو سہنے کا عادی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلٹی کا راز اس بات میں ہے کہ پاکستان کے لوگ ان حال میں جینا جانتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ اس مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہیں۔ تو لہٰذا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں کسی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مارکیٹ کریش نہیں ہے۔ اس مارکیٹ کو ہم نے جھیلنا ہے اور ہم ایبزارب کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ انشاءاللہ ریکور کرے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے،
لانگ ٹرم والوں کو الحمدللہ میرے ٹریڈرز جمعرات کو ایگزٹ کر چکے ہیں. تو میں آپ کو کل بھی میں نے بائنگ کال دی تھی, آج بھی میں رات کو آپ کو بائنگ کال دوں گا. صرف فرق یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی میں بتاؤں گا اسٹرکٹلی اس کو فالو کریں گے اور بائی کریں, سیلیبریٹ کریں. جس طرح میں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں, جتنے کام آپ لوگ ہیں, جتنا خوش ہو کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, آپ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے 3000 پوائنٹ کی. دیٹس دی بیوٹی آف ٹریڈر. تو اپنے حواس پہ قابو رکھیے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت کچھ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مارکیٹ کے لیے, اکانومی کے لیے. تو جناب فالو کیجئے کال کو, انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.